عمران صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو سندھ کی کہانی ہے آخر ایسا جو ابھی چودھری صاحب نے بات کی کہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے مراد علی شاہ سے زیادہ اچھا ہے، ایسا کیا ڈیلیور کر دیا ہے مراد علی شاہ نے کہ ان کے علاوہ کوئی دکھ ہی نہیں رہا؟ سمجھنا دو تین چیزیں ہیں چوئی صاحب جو ہے نا وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ میرے لیے تو ہمیشہ سے بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ذرا مسئلہ سمجھیں کیا ہے۔ قائم علی شاہ صاحب رہے وزیر اعلیٰ اور قائم علی شاہ صاحب جتنی بار وہ بھی بیک ٹو بیک ہی رہے، ہاں جی جتنی بار بھی وہ وزیر اعلیٰ رہے تو وہ بالکل بھی وہاں پہ ڈیلیورنس زیرو تھی۔ ایون پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جب ان کو چینج کر کے تو مراد علی شاہ صاحب کو لایا گیا تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ جو چند مہینے تھے اس میں مراد علی شاہ نے بڑا ڈیلیور کیا اور لوگوں نے کراچی پھر اگلی دفعہ پورا دے دیا، وہ بھی صحیح ہو گیا۔ تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آج جو رزلٹ آیا ہے اس میں جو اتنی سیٹیں انہیں سندھ میں ملی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں اور مختلف چیزوں میں بڑا کام کیا ہے۔ میں آپ جو سب 1001 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں مراد علی شاہ کا ایک کلیدی کردار ہے اور کیونکہ وہاں پہ حکومت نے ڈیلیور کیا اور ہمیں اس کا رسپانس بہتر ملا عوام سے، اس لیے مراد علی شاہ کو ہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات نو ڈاؤٹ جو صاحب نے جس طرح کہا زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب زرداری صاحب سے بھی زیادہ خود بلاول بھٹو کی چوائس ہے۔ یہ ایسے آدمی ہیں جو دونوں باپ بیٹا جو ہیں دونوں کے ہی وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں دونوں ان کی پرفارمنس سے خوش ہیں۔ تو ہمیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہی فیملی کیوں، تو دوسری جگہ پہ ہم خود یہ مطالبہ کر دیں کہ فیملی کیوں نہیں، تو بھئی اچھی بات ہے، وہ پارٹی جس کو عوام نے ووٹ دیا مینڈیٹ دیا وہ جس کو مرضی بنائے، اگر ڈیلیور کرے گی تو لوگ اس کو آگے سندھ والوں کو۔ جی عمران صاحب سیٹیں کیوں نہیں ملی پی ٹی آئی کو یا جو بھی سنی اتحاد کونسل اب کہہ لیں آپ، اور آپ کو لگتا ہے یہ مستقبل میں انہیں مل جائیں گی اور یہ جو ٹرائبونلز میں اب سارے معاملے چلے گئے ان کے اس سے ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سبینہ مجھے لگتا ہے کہ سیٹیں تو شاید مل جائیں لیکن اس میں خاصا وقت لگے گا، یہ نہیں ہے کہ ابھی سے مل جائیں۔ ان کو پوری ایک پروسیس جو ہے وہ ڈیو پروسیس وہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد یہ سارے ان کے معاملات حل ہوں گے، فوری طور پہ مجھے حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ کہ ٹربیونل سے آپ ہسٹری اگر دیکھیں 75 سالہ تو کتنے لوگوں کو کب انصاف ملا ہے اور اگر ملا ہے تو وہ کتنی دیر میں ملا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارا المیہ یہ بات بڑی مذائقہ خیز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کسی جماعت کو بالکل سکیز کر دیں گے تو وہ یہ کرے گی، کسی جماعت کو آپ روک دیں گے تو وہ یہ کرے گی۔ دیکھیں ہمیں بطور پاکستانی ایک بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو تمام ادارے ہیں، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاست ہے۔ اگر ہم اس ملک کی تباہی کے لیے کام کر دیں گے، اس ملک کی ترقی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خاص طور پہ یہ جو بانی پی ٹی آئی نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کی ہے، ماضی میں بھی یہ بات ہو چکی ہے۔ اب آپ خود اپنے دور میں تو آئی ایم ایف پہلے کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، پھر آپ چلے گئے اور آپ نے کہا یہ مجبور تھا بول کے چل ہی نہیں تھا سکتا۔ اب وہ مجبوری جو ہے وہ کہاں گئی؟ اب بھی تو مجبوری سے ہی جانا ہے جس نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ایک رواج بن گیا کہ بس جو بھی کام دوسروں نے کرنا ہے وہ خراب ہے، ہم اس میں جتنے رکھنے ڈال سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ جب تک سمینہ یہ الیکشن ٹربیونل یا جیسے آپ سے ٹربیونلز یا جیسے آپ نے بات کی تھی عدالتوں کی، یہ انصاف جس معاشرے سے اٹھ جائے نا وہاں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا اس وقت کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ عمران صاحب پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے، جو سنی اتحاد کونسل جو بھی اب آپ اس کو نام دے لیں، کہ جب ہم اب عوام کو کیا کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا، مینڈیٹ چوری ہو گیا، اب ہم چپ کر کے اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے، پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر عوام کے طرف سے بھی ہم پر پریشر ہے کہ بھئی آپ ہمارے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے، تو وہ پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ نہیں تو مینڈیٹ کی حفاظت اس طرح سے ہوگی کہ آپ ملک میں آگ لگا دیں، آپ ملک کو تباہی کے دانے پہ لے جائیں۔ بھئی آپ کو اگر مینڈیٹ ملا ہے، آپ اتنی سٹرونگ اپوزیشن ہے، اتنی سٹرونگ اپوزیشن کب رہی ہے ماضی میں، آپ وہاں پہ ان کو چلنے نہ دیں، آپ وہاں پہ تقریریں کریں، آپ وہاں پہ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، آپ ایک عام پاکستانی کے لیے تو ایک مشکل کا سبب نہ بنیں، آپ وہاں پہ اسمبلی میں سینٹ میں اپنی آواز اٹھائیں۔
ان کو بار بار آواز اٹھائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن IMF کو اس طرح سے خط لکھنا، عالمی مالیاتی اداروں کو یہ کہنا کہ آپ دے دیں گے تو واپس کہاں سے لیں گے؟ بھئی جہاں سے آپ نے واپس کیے تھے، آپ اپنے باپ کے پیسے لے کے آئے تھے، اس ملک کے پیسے تھے نا، آپ نے لیے، دوسروں سے لیے، جیسے بھی، تو یہ بھی دیں گے۔ یہ ساری حکومتیں پاکستان کے ایسے ہی چل رہی ہیں، ان سے ہی لیتی ہیں، ان کی کوئی واپس کسی نے بھی سلسلے میں کوئی ایسا، یا تو کسی نے اپنی جائیدادیں بیچ دی ہو نا، وہ چاہے لندن میں ہو چاہے کہیں اور۔ خان صاحب کو زیادہ غصہ کر گئے ہو۔ نہیں سر، گل ہی غصے والی ہے نا چوئی صاحب، ملک کا خیال ختم ہو گیا، اس غصے کا ایک ہی حل ہے۔ آپ چوئی صاحب، آپ ہمیشہ F6 کی بات کچھ نہیں ہوگا سر، ملک زندہ رہے گا۔ چلیے جی، ایک بلکہ آج بات کو سمیٹتے ہیں۔ اب آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ آج پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس شروع ہوا ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تشریف لائیں، لیکن آج باہر جو تھا اتنی زیادہ پولیس اور بہت زیادہ ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا، جیسے کوئی پتہ نہیں کون یہاں پر آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حلف بھی ہو گئے، حلف برداری بھی ہو گئی۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا سمودلی یہ انتقال اقتدار ہو پائے گا، اور مریم نواز بحیثیت وزیر اعلیٰ کیسی ثابت ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبینہ، جہاں تک بات ہے پولیس کی، تو میری پنجاب پولیس کے اور لاہور پولیس کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں، ان سے خود بات ہوئی فون پہ، اسی طرح میں نے ان سے پوچھا کہ آج اتنا زیادہ سیکیورٹی کا انتظام کیوں ہے، پولیس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج کا اجلاس ہے اس میں کوئی بدمزگی نہ ہو، اور سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھنے والے جو MP حضرات ہیں، کیونکہ اب PTI تو رہی نہیں، اب تو وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر بن گئے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کوئی بدتمیزی نہ کریں یا پھر وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام نہ ہو۔ نہیں تو یہ تو ہمیشہ جمہوریت میں اپوزیشن کرتی ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ باہر، اندر تو انہوں نے کرنا ہی تھا، میں باہر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ آج ایک بڑی باہر بھی ہوتا رہا ہے، کیا اسمبلیوں کے بارے احتجاج نہیں ہوئے؟ کیا PMLN نے کبھی اسمبلی کے بارے احتجاج نہیں؟ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں اصل یہ تھا معاملہ کہ ان کا خیال تھا کہ 9 مئی کی طرز کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور دوسری بات پھر یہ کہ شاید ذمہ داران نے بھی یہ سوچا، اور آج کسی کو بھی گرفتار نہیں وہاں پہ کیا گیا، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے بھی آئے جو مطلوب تھے مختلف اس میں، لیکن ان کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے دوسرے سوال پہ کہ مریم نواز جو ہیں وہ کیسی وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون دونوں کے لیے ایک بہت جو ہے بڑا امتحان ہے۔ مریم نواز اگرچہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں اور بڑا انہیں مسلم لیگ نون میں کراؤڈ پولر بھی سمجھا جاتا ہے، بڑی چیزیں ہیں، لیکن انہیں ماضی میں اس طرح سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ شاید اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب بھی وفاق سے چھوڑ کے، تو انہوں نے بھی آج پنجاب اسمبلی میں حلف لیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں ہوں گی، اور موسٹ پروبیبلی شاید اطلاعات و نشریات کا جو ہے قلمدان انہیں ملے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک امتحان تو ضرور ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے وہ کیسے کامیاب ہوتی ہیں۔ ابھی ویسے پچھلے جو 6 دن ہیں یا 7 دن، پچھلے پورا ہفتہ انہوں نے میٹنگز کی ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ میٹنگ کی ہیں، IG پنجاب کے ساتھ اور مختلف سیکرٹری صاحبان کے ساتھ، تو ان کی پیس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے کام کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن اب آگے وقت بتائے گا کہ کس طرح کا کام کرتے ہیں۔